الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على مجيد انسانوں یعنی مسلمانوں چلو اللہ اتنا وقت دے دیتا ہے کہ اللہ رسول کی گلاں کو سنان کا موقع مل جائے، پھر دوسرے نمبر سے عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ انسانیت کا حوال ویسے انسان کوئی ایسی وڈیا قسم کی مخلوق نہیں جس کوئی اس کی جنس کی وجہ تو زیادہ پیار اللہ کرے۔ جنس اور بھی بڑی بڑی جنس نہیں، وصف کی وجہ تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اوصاف وصف البتہ جڑا وصف انسانی ہے یہ کسی مخلوق میں نہیں پایا، جن موٹے لفظوں میں ایسا انسانیت آنے ہیں۔ انسانیت وصف انسان باقی مخلوقات نالوں ماں بہل امتیاز اس نو جڑا نمایاں رکھتا اور کرتا ہے وہ ہے اس مخلوق دا اپنے اللہ یعنی اپنے معبود نو پکارنا۔ جتنیاں مسجداں بنائیاں گئی ہیں کہ صرف اسے مقصد واسطے ان المساجد للہ لعبادت اللہ لدعوت اللہ لدعاء اللہ۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں چونکہ اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو تو مت پکارو لیکن اللہ کو تو ضرور پکارو، اللہ کو ضرور پکارو، البتہ اللہ کے نال کسی اور کو نہ پکارو۔ کوئی لمبا چوڑا یا کوئی بڑا باریک یا دقیق طریقہ نہیں فرمایا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ ایما تدعو، جس نام کے ساتھ بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام خوبصورت۔ لوگوں کو چنگے لگتے نا، چنگے چنگے نام اور کرنیاں لیا اور دین لیا اور لیکھا چ ویکھا ٹھوکن والے
وہ فلانی سرکار سونے سونے نام چنگے لگتے ہیں جرا طبیعت سکون آتا ہے نا فلانی سرکار فلانی سرکار فلانی اللہ فرماتا ہے کیڑی سرکار ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ایویں تیرے پیو دادے کے کھڑے ہوئے سونے سونے نا اللہ نے انہاں ناماں وچوں کوئی ایک نام اللہ دے میرے جو سونے سونے نام ہیں میرے اپنے جو سونے سونے نام ہیں تینوں کسی اور دے نام در جان تے ضرورت کیڑی کولے اللہ اللہ سونا نام ہے اللہ ہٹا دو پھر بھی للہ اگلی لام ہٹا دو پھر بھی لہو او لام بھی ہٹا دو پھر بھی ہو یعنی اللہ نے تے چارے حرفوں کے اندر توحید موجود ہے اس نام کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ جامع کامل اکمل نام کسی اور دا ہے جے پہلے سارے حرف ہٹا دو آخری کا بچے پھر بھی معنی پورا ہو قل اللہ حمید الرحمن چلو اللہ نہیں پیا ظاہری لفظوں کے اندر معنی سے رحمان کا تو پتہ ہے نا رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والے تو مبالغہ تو لفظ اپنے لفظ نام سمجھ آ رہے قل اللہ حمید الرحمن رحمان کون ہمارے رحمان اللہ کو ہم جانتے رحمان کون ہے اچھا تو تسا اللہ نو کتنے جانتے ہو اللہ نو جانتے ہو تے قبرہ تے زندہ کرتے میں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں تمہیں سمجھ آتی پئی کہ نہیں پہلے میں نے دسو کہ اردو ٹھیک ہے میری اپنی تو ٹھیک ہے اچھا اپنی واہ جی واہ بڑا لوگا کام ہو اللہ نے تو جڑے اسا جاننے ہیں ومر رحمان یہ رحمان کون ہے چٹا جھوٹ مشرک چونکہ کذاب ہوتا ہے یہ اللہ نے بھی کوئی نہیں جانتا ہے میں جھوٹا دعویٰ کروں اتنی گل پوچھو تینوں کیا پیدا کیتا ہے تینوں روزی کون دیتا ہے امن السماء والابصار امن يرزقكم من السماء والارض من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سيقولون الله یہ سب کام کون کرتا ہے اللہ اچھا اتنا تو اللہ نے جان دے ہو کانت تصوم قریش روزے بھی رکھتے ہیں اللہ نے حاجی بھی کرتے ہیں قریانن کپڑے تو بغیر طواف کرنا یہ آج نہیں ہے اور یہ بھی کرتے ہیں مہمانوں کو کھانے کھلاتے ہیں کس واسطے کرتے ہیں آج یہ نصرت کو گول کر پیواتے ہیں کس واسطے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کما امر باللہ تو سب کے سمجھ لیا کہ حاجیاں نصرت کو گول کے پیواونے تے مسجد الحرام کی آبادی کرنی تے وچوں کوپر بہاری دینی تے صفائی کرنی تے دی تعمیر کرنی اے توحید ایمان دے برابر ہے کا من آمن باللہ یہ نہیں فرمایا کل ایمان باللہ کیونکہ سقایا اور عمارت کی دو مصدر ہیں تو ایمان مقابلے مصدر آنا چاہیے نا اجعلتم سقایا الحاج و عمارت المسجد الحرام کل ایمان باللہ یہ عبارت ہونی چاہیے فرمایا نہیں یہ نہیں کا من آمن باللہ کیونکہ خالی ایمان کی تعریف نہیں اصل تعریف مومن دی کی تھی کا من آمن اور مومن کون ہے جس نے اللہ کو صحیح سی جاتا ہے صحیح پہچان جی اللہ کو پہچانے ہوتا تے کدے کسی غیر دے نام دی کچھ اللہ کو پہچانے ہوتا تے کدے بھی کسی مصیبت تے ضرورت دے وقت کسی ہو سکتا گل سنو اللہ دا کو ساتھ مارو اللہ مدعو اور اسا داعی اور داعی جدوں کسی مدعو نو بلاندا ہے اس رو پہلے تسلی ہوندی ہے کہ میں جی لوگ بلا رہا ہوں میری گل سن رہا ہے اگر یہ تسلی نہ ہوئے تو کوئی بھی کسی نو سدے اچھا ایک بلان والا بول نہیں سکتا مثلا کیوں گئے پھر بھی وہ بلائے توجہ کرنا قرآن نے جدا کیا ہے اللہ عبد الرحمن اللہ کو بلاؤ رحمان کو بلاؤ یہ آنکھیں شہر والا بلائے تو جنگل والا نہ بلائے
پابندی ہے؟ بولو شاباش. عام یہ مطلب کی ہوا صاف مطلب ہے کہ جٹ بندے کو پوچھو جدو عام اعلان ہے کہ ہر کوئی بلا سکتا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ہر کہنی ہر بولی ہر جاتے ہر گل کو سنن والا صرف اللہ. یہ تو سوائے تے اور مطلب ہی کوئی نہیں. اس واسطے اس لیے کوئی بلائے بلانا لے یقین تے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے ہر حال کو دیکھنے والا بھی اللہ ہے تے میری ہر گل سنن والا. یہ بنیادی عقیدہ اصل میں ہر نبی دی شریعت ما فوق الاسباب دیکھنے والا بھی ما فوق الاسباب سنن والا بھی قدرت رکھنے والا بھی کائنات دے اس ذرے ذرے دا اللہ نو علم ہے اور یقیناً ہر ذرے ذرے دا علم. تو جتھے جتھے اللہ دا علم ہے اتھے اتھے اللہ دا قبضہ تے قدرت ہے. معلومات اور موجودات وچوں کوئی شے ایسی نہیں جڑی قبضہ خدا کو خالی ہو. یہ گل ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک. گل تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں تو اس واسطے عقیدہ سبحان اللہ عقیدہ بڑھایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. عندہ خبر مقدم عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فرمایا عنده مفاتح الغیب اسے دے کولو غیب دیاں کجیاں غیب دے خزانے دے کمرے غیب دے خزانے دے مرکز دے مراکز انہاں دی گل نہیں ہو رہی. غیب دے خزانے دی گل نہیں غیب دے خزانے دیاں کجیاں دی گل ہو رہی. اللہ فرماندا ہے جداں کجیاں میرے کول لہذا میرے خزانے دا بھی کسے اور نو پتہ کوئی نہیں. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ دے کولو علم غیب دیاں کجیاں انہاں کجیاں نو اس تو بغیر اور جاندا کوئی نہیں. او تے جاندا کمال کیوں توڑی ہے. اللہ فرماندا ہے یعلم ما فی البر والبحر. او خشکی دے اندر بھی جاندا ہے پانی دے اندر بھی جاندا ہے چلنا والے موجود ہر شے دا علم ہی رکھدا ہے تے پانی دے اندر موجود باویں بے جان ہے تے باویں جاندار ہے ہر شے دا علم رکھن والا اللہ ہے. بے شک. اگلی گل وما تسقط من ورقۃ کائنات دے اندر کتنے درخت موجود بن گئے. چل باقی کائنات کو چھوڑو صرف میاں علی دے اندر کتنے درخت موجود کوئی پتہ نہیں. چلو اس گل میں چھوڑو. جیڑا ایک درخت اپنے گھر دے اندر لگا ہے او دے اندر کتنے پتے موجود اپنے گھر لگے ہوئے آم دے درخت دے پتے دا بھی پتا ایک دا بھی نہیں پتا. یہ تو صبح شام دیکھنے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. یہ اللہ تو سے جانو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سن لو دنیا والو کائنات کے اندر بے شمار درخت موجود انہاں درختوں کے اندر بے شمار پتے موجود. اللہ فرماتا ہے وما تسقط بے شمار درختوں کے بے شمار پتے جو کوئی ایک پتا نہیں اگر خشک ہو کے گرتا ہے ولنو ہوا اپنے قدیاں تے اٹھا کے لے جاندی کدائی تلے سج دیندی ول جا کے کدائی ہور لے جاندی
پتے دے ٹھان دی جا دا بھی پتہ ہے تے والوں اٹھ کے اور پاسے جان دا بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. اے اللہ ہے. اساں اندر بیٹھے ہیں باہر دا پتہ نہیں، باہر بیٹھے ہیں تے اندر دا پتہ نہیں. عطا کہ اگر کوئی تھالی دے اندر سیویاں آن کے رکھے تے تھلو ہوئے شکر تے گیو تے سیویاں اتو ہوئے تے جب تک سیویاں ہٹائیے نہیں تھلو گیو تے شکر دا پتہ. حالانکہ تھالی سامنے پئی ہے کہ نہیں؟ سامنے دا نہیں پتہ. سامنے دا انسان جتنے وصف ہوگن، جتنے کمال ہوگن، جتنی خوبی ہوگن، پر ساریاں ہیں جو بندگی دے اندر ہیں. الوہیت صرف اللہ نو ٹھاندی ہے، بندے نو نہیں ٹھاندی. بندے دا ہر کمال بندگی دے اندر ہوندا ہے، الوہیت دے اندر نہیں. اللہ دا ہر کمال کبریائی تے الوہیت دے اندر ہے. بندگی تے عاجزی تے کمزوری او تے نیڑے نہیں آ سکدی. او کائنات دا حاجت روا تے معبود تے مشکل کشا تے مدعو او ہو سکدا ہے جڑا کائنات دے ذرے ذرے اللہ اکبر. جے کوئی ہو ہی علم رکھتا ہے پردے دے اولے پھر رب نو چھڑ کے وہ سجنا چاہیے. مگر اللہ قرآن چاہتا ہے کہ کسی اور نو نہیں سجنا. یہ مطلب ہے کہ کوئی اور ایڈا علم رکھن والا جڑا آکھے کہ اور بھی کوئی انہی علم رکھتا ہے جی اللہ رکھتا ہے، پھر دا مطلب ہے انہوں اس نے معبود بنایا کہ نہیں. جبکہ شکل میں چاہنے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں. معبود دا صرف لفظ کوئی معبود نہیں، باقی معبود کی صرف ہر ایک کے نہیں. کوئی معبود نہیں آخر کا مطلب ہے جتنے کمال معبود دے ہیں تو کسی اور نہیں پائے. وَحَدَثُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں جڑا زمین دے اندر ڈگ جائے، زمین اندر دبیا جائے تے پوریا جائے اور آپ نہیں پوریندا جے توڑی کوئی پورن والا نہ ہوئے. اللہ فرماندا ہے چٹتے فارمر تے کسان کو لو پوچھن والا کوئی نہیں. اپنے ہاتھ دے نال دانے زمین دے اندر پور کے آندا ہے، ویلے آندا ہے کہ خوش ہوندا پہ آندا ہے. کوئی پوچھے جناب اپنے گھر پئی ہوئی کڑک تے تساں زمین وچ دب پائے ہو، خوشی کیڑی گل دی ہے؟ اگر خوشی اس گل دی ہے میں جے آسرے دے اوتے اس نوں دب پایا میرے دانے نوں وہ ضائع نہیں ہون دیندا کیونکہ ایک ایک دانے تے اوتے نظر ہوندی ہے پئی. فرماندا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض. پوری کائنات دے اندر میرے کسان ہوئے تے میرا زمین تے پہاڑی ہوئے. اللہ فرماندا ہے زمین دے جس ذرے ذرے دے اندر جے میرے دی کوئی ایک دانہ بھی چھپا دیندا ہے مینوں ہر چھپے ہوئے دانے دا علم ہوندا ہے. علم رکھن والا ہے تا تے کدائیں کھجور اگائی، کدائیں سرور اگائے، کدائیں باجرے اگائے، کدائیں جوار اگائی، کدائیں مکئی اگائی تے کدائیں میاں کڑک تے کدائیں کپاہ تے کدائیں مونجی تے دھان تے چاول اگائے. اس کدی نہیں کیتا کڑک دا دانہ زمین دے اندر دبو تے دی بجائے چاول دی فصل لگ گئی ہوئے یا چاول دا دانہ تساں کڈیا تے دی بجائے کھجور دا درخت ہو پیا ہے. نہیں نہیں او دے سامنے کوئی نہیں ہوندا. اوتے ہر شے نوں چاندن بناویندا ہے، اوتے سامنے پردہ کسے شے دا کوئی نہیں ہوندا. تے بندہ تے کیڑا کمزور ہے، اے سامنے ایک پردہ معمولی جی آ جائے تے آدھا آنکھوں چل پہاڑ جل ہو گیا ہے. او میاں ستا پیا ہے تے وال بھی نہیں پتہ منجی دے کولوں کون آیا کھڑا ہے. جے ہوش ہو گیا ہے تے نہیں پتہ میرے کولوں کون آواز دے رہا ہے. تے جے مر گیا ہے تے والے ککڑ بھی کھاندا ہے تے سیویاں بھی کھاندا ہے. کیوں بھائی چھٹیا نہیں مویا یہ مسلمان ہے نا، یہ اکل ہی پٹھی ہوئی ہوئی کرو نے وہی پٹھی کر سکی. اگے شد دی پٹھی آئی سا کے چلوے سبانے سدھی ہو سی، سدھی نہیں الٹا پٹھی ہو. وقت بھی خدا دی بارگاہ دے اندر توبہ دی توفیق نہیں ہوئی. سنتا ہی سنتا مویا سن لینا اور لایا وہ کپڑے اور یہ فلانا مریض ہے تو دورے پمدن ساڑھے کو لگی آندن اسے تو دو ٹھکے نیا دورے سے دیو ہوئی دن یہ دورے پمدن بات ہوتی ستھن لائے چولا لائے کو پاڑ کے ودھتا پہ آئے گھٹتا پہ آئے. یہ جڑے کیوں جائے ہوتے انہاں دے علاج دا پتہ نہیں سجے پیر والا پتہ ہے نا
اللہ اکبر انہاں جادوگراں کس بندے کو جاؤ نہ کسی کام واسطے مثلا گودام رکھیا کو کریا تے او کچھ پوچھے میں اپنا نام دس کے اپنی ماں دا نام دس اپنا نام دس کے اپنی سمجھو جادوگر جیڑا ماں دا نام پوچھے پکی گل ہے 100% جادوگر یہ کول نہیں جانا یہ آداد کٹ سی یہ تواڈے بروج کٹ سی یہ تواڈے ستارے بھی لئی تھی یہ تواڈے آداد دے حساب دے نال تواڈے حساب کتاب کرے سی جادو اسلام دے اندر کسے کونے دے اندر بھی رہ سکدا نہیں کہ انہیں جی جادو نہیں رہ سکتا انہیں جادوگر بھی نہیں رہ سکتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر میں اتھوں بہ کے اشارہ کرا جڑا کھلوتا نا سامنے ایک ٹوپی اڑتی آوے تو سیدھی میرے ہاتھ چ آ جائے میرے کو کوئی دھاگا نہیں کوئی رسی نہیں کوئی چیز شے نہیں میں اشارہ کرا تو ٹوپی آ جائے یہ تو کوئی ذریعہ ہے ذریعہ کا مطلب سبب کوئی سبب ہے سبب کی گل پہ پکھا بند کرنا بٹن توڑی جاونا یہ سبب ہے لیکن میں آخا بٹن تک نہیں جاونا یہ کیا کھیندا ہے بغیر سبب دے یہ کھیندا ہے ما فوق الاسباب یہ کیا کھیندا ہے بھئی پانی اتنے گڑے چ پیا ہے میں مان کے گلاس بھر کے پی سکدا میرا ٹر کے وجنا سبب ہے ٹر کے وجنا لیکن میں آخا کہ میں اتنا ہی بہ کے پی لواں یہ کیا کھیندا ہے بولو شاباش ما فوق الاسباب بندے تے رب دا فرق ہی ہوئی ہے بندے دا ہر کم ما تحت الاسباب اللہ دا ہر کم ما فوق الاسباب کوئی بندہ اگر ایک دعویٰ کرے کہ ما فوق الاسباب میں کام کر لیندا ہونا تے دا مطلب ہے اس نے جادو اس نے کیڑی شے دا دعویٰ کیتا ہے آپ بھی اسلام وچوں نکل گیا تے جڑا کوئی تصدیق کرے سی وہ بھی نکل جائے اس واسطے ہمیشہ انسان اگر اپنے مالک کو پہچانے کہ وہ دعاواں اگر سنتا ہے تو ما فوق الاسباب سنتا ہے بندہ اگر سنتا ہے تو ما تحت الاسباب سنتا ہے سبب ایک کان کھلوتا ہے نا لیکن اگر کان دے وچ قوت سماعت ختم ہو جائے یعنی بندہ بہرا اور ڈورا ہو جائے پھر بھی سن سکتا حالانکہ یہ کان تو موجود ہے کہ نہیں لیکن سبب ایک کان نہیں یہ وڈی بھی بن جاتا بھی بندہ سن سکتا کہ کوئی سنتا پچھلی شے نال ہے قوت سماعت نال وہ سبب ہے کس لے بندہ بے ہوش ہوتا ہے یا نیند وچ ہوندا ہے اور ایک کان تے کھڑا ہوندا ہے اندر والی قوت سماعت نہ سویندی ہے تے بے ہوش ہوندی ہے تا بندہ نہیں سن سکدا تے جس ویلے بندہ فوت ہو ویندا ہے اندر والی قوت سو نہیں ویندی نال مر ویندی ہے تے جس ویلے کوئی شے مر جائے اس ویلے سن سکدا اللہ اکبر ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا بشن الا فی کتاب مبین نہ کوئی سنی سینی شے نہ کوئی سکی شے نہ کوئی سینی نہ کوئی سکی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر شے سینی سکی یہ محاورہ ہوتا ہے کا مطلب ہے ہر شے کی دنیاوی چیزاں ہیں اللہ فرماتا ہے الا حضرت خلیل اللہ کوئی پتہ کوئی نہیں لگا جو ایک انسان کے نہیں انہاں وانی کے اپنا بچہ ذبح کر کے تل کے لے جاتا ہے یہ ویلے دیکھیا ہے کھاندے کوئی نہیں اس ویلے ڈر گئے یہ ویلے ڈر گئے ڈر دیاں علامتاں چہرے تے ظاہر ہو گئی ہیں اس ویلے فرشتے آپ پوچھنے لگے جناب کیوں ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے آکھے انا منکم واجلون اس بڑے کولوں ڈرے بیٹھے ہیں انہاں کہ کیوں جڑے ہے وجہ ضرورت کوئی نہیں
دے بیان ایسا فرشتے ہیں نہ فرشتے کو پتہ لگا بھئی اندر مائن کے بچہ ساڑھے واسطے ذبح پہ کر دے نہ انہوں نے پتہ لگا بھئی یہ کھان پیڑ والے تھے ہیں نہیں کیونکہ اندر باہر ہوئے کھڑ والا کون خیر بار آخیا جی پتر دی مبارک اچھا اسے پتر دی مبارک دینا واسطے آیا نہیں فما خطبکم ایھا المرسلون اگلی گل دسو کیوں آئے ہو ہاں جی انہاں کیا وہ گل ذرا جدی نبی وہ یہ ہے جی کہ اسلام قوم تواڈے بھتیجے لوط علیہ السلام دی قوم نہیں انہوں برباد کرنا ہے اللہ فرماتا ہے یا ما فی قوم لوط چڑھن لگ گئے نہ برباد کرو مگر اللہ فرماتا ہے سامنا کیتا ساڈا فیصلہ بدل سکتا اگا جس ویلے لوط علیہ السلام پہچانے بولو وہ بھی تو اللہ دے نبی ہیں کہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ دے سارے بھتیجے ہیں کہ نہیں انہاں پہچانیا بلکہ پریشان ہو کہ اللہ اکبر جس ویلے گئے وہ فرشتے انسانی شکل دے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے ویکھے تے ویکھن نال ذات بہم ذران انہاں دے دل دے اندر تنگی آئی بھئی انہاں دی حفاظت میں کیویں کراں گا انہاں نوں اپنی قوم دی بدعادتی دا پتہ ہے آخر لگے کالا ہاذا یوم نصیب آج بڑا تنگی والا دن آ گئے بالآخر انہاں مہماناں نوں اندر دلایا تے قوم ساری دوڑ دی آ گئی کڈ مہماناں نوں سارے حوالے کرو انہاں کیا میرے مہمان ہیں تے مہماناں دے بارے آئندہ ہوندا ہے وہ آخر لگے علم ننہا العالمین تنو سرو کے ہویا ہے جو باقی لوگوں کے ذمہ وار نہ بڑھ گئے کرو انہاں نوں باہر لیا ساڈے سامنے اس ویلے آخر لگے ہاؤلائے بناتی اننا تار لکم میریاں قوم دیاں بھیاں میری روحانی بیٹیاں تھوڑے گھراں دے اندر موجود اننا تار لکم تھوڑے واسطے پاک ذریعہ ایو ہے اپنی خواہشات مٹاون دا اے ذریعہ بڑا بھلا تیرے دل کو تصور کرنا بھی حرام تے ناجائز وہ بات نہیں پیان دے اس ویلے کے پیا دے لو ان لی بکم قوت او آوی الى رکن شدید اگر میرے نال نوجوان ہوندے یا جماعت دا جتھا موجود ہونا تو سوٹے مار مار کے بانو بھجا گایا ہن وہ بھی میرے نال نہیں کہ او آوی الى رکن شدید کوئی مکان کوئی مرکز کوئی قلعہ بھی میرے کولو کوئی نہیں جی پھر کر میں مہمانوں چھپا لواں جن ویلے انہاں فرشتیاں نے ویکھیا ہے جو حضرت صاحب قرآن تے اپنی آخری مجبوری بھی بیان کر رہے ہیں اس ویلے وہ آئین کے آن کے حضرت صاحب نو آدن ذرا ساڑی گزارش سنیا ہے آن کے آخر کہ جناب انا رسول ربکا اسانو انسان نہ سمجھا ہے اسان کا دے رب دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے فرشتے ہو اچھا چلو ٹھیک لیا سے لو الیکا حضرت جی تو ساڑی پر پریشان ہو لیا سے لو الیکا اصلا تو تواڈی بھی حفاظت کا ذمہ لے کے آیا ہن تسے ایک کام کرو کہ صبح ہون تو پہلے پہلے پو پھٹن والی ہے رات کا ٹائم آئی اے پو پھٹن والی ہے تو تسے جلدی کرو صبح تو پہلے اپنا علاقہ چھوڑ کے فلاں جگہ تے چلے جاؤ تے جس لے بنیا پیچھے ہم تواڈے وچوں موڑ کے کوئی ویکھے نہ تے تساں سارے بچ جاؤ گے ہاں الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین تواڈی بیوی پیچھے رہ جانی اس تواڈے نال کوئی نہیں آنا اونوں بھی وہ عذاب ملنا ہے جڑا دوئے مجرمان نے خالی نسبت کم نہیں آتی جب تک نبی دی اتباع نہ ہوے نبی دی اطاعت نہ ہوے نبی دی گل نہ منی جائے بے شک پیغمبر دی بیوی لیکن وہ عذاب دی مستحق کیوں بنی اس واسطے کہ پیغمبر دی اطاعت نہیں کی تھی پیغمبر دا لیا دین قبول نہیں کی بہرحال وہ مسئلہ نہیں کرنا گل یہ کرنی ہے کہ پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہر ویلے ہر جگہ تو ہر بولی وچ ہر بندے دی سنی اوہی سنیون دے لے کے اس کے علاوہ اور کوئی سنیون ہمیں 100 سال گزر جائے ہمیں 100 سال تو زیادہ گزر جائے ہمیں 300 سال نیند کی حالت کیوں نہ گزر جائے پھر بھی وہ لانا ہے کس کو بلانا ہے اللہ اکبر یہ فرمایا کعب آیا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا زکریا علیہ السلام
پتر دے اللہ پتر دے اللہ پتر دے اللہ نے نہ دھی دیتی نہ پتر دیتا بڑا عرصہ گزرتا رہ گئے بالآخر حضرت زکریا علیہ السلام ایک باری داخل ہوئے حضرت مریم علیہ السلام دے کمرے عبادت دے کرتے اللہ فرماتا ہے ایک دے ہویا ول دوے دے ول تریے دے کل ما دخلا جڑے ویلے بھی داخل ہوئے نا زکریا علیہ السلام ہر موقع دے اوتے ایک نواں کم ویتے آن جو بغیر موسم دے رزق پہ آندا ہی آخر ویتیا ایک دیاڑے حیرانی دی وجہ تو چپ نہ رہ سکے تے پوچھن لگ گئے میری بھی پہلے میں سوچتا رہا کہ شاید کسی بزرگ علماء جڑے رہن والے راہبان انہاں دے وچوں کسے نے دے دیتا ہونا کوئی تحفہ اپنے والو کہ اللہ دے نام دی منت دی خدمت کرنا بھی ثواب ہے مگر میں دیکھیا ہے کہ ایو جے پھل ہوندے جنہاں دا موسم بھی کوئی نہیں ہوندا ہن مینوں دس سچ میں مجبور ہو گیا پوچھن تے اللہ شادی دوئی کرنی جائز ہے کہ نہیں سوہان کون تک جائز ہے کوئی تا پتر تری بھی جائز ہے چوتھی بھی جائز ہے پر ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدتا اگر ڈر رہے کہ میرے کو عدل نہیں ہونا بد ہکا کافی ہے وہ سمجھ آئی ہوں توڑے منہ ٹلے ہو گئے ہکا کافی ایک تا پہلو خوش رکھ سکو نا خدا دے بندے ہو اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں چلو ایسا طلاق دیو تو دوچی کر لو طلاق کی کیویں کوئی ملک حنیف کا دسے گا کہ یہ فیر کٹنے ترائے کٹھے اور جیسے لے بکواس تا کر بیٹھا ہوں سب رہا کہ رو فیر مارو یہ ساڑھی طلاق دیتی یا کسے آکے کم لیا یہ کیا کیتا ہے تو خاندانہ میں لڑائی کا پہ تے بازے تا اولاد ہون دیئے بات بھی ترائے دا کٹھیاں طلاقہ دیتی موڑ پیچھے چیتا آیا ہو تو دو چیوں بھی ہیں پہ جمعے ہوئے مڑدوں کی دکھا سر تے پل سر اتو کے مجبور ہیں سائیں مفتی صاحب غصے چ منہ جو نکل گیا اس پہ وقوف کو رکھو بھئی لڈو کھیڑ دیا طلاق دیتا غصہ جی ہوندہ ہے بھئی غصہ جی تے غصے نو کنٹرول رکھ پیچھے جی تو ذلیل ہونا غصے نو قابو رکھ شریعت کا طریقہ ایک طلاق ایک مہینے چ دے وکری وکری تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ترائے کٹھیاں دیوڑیاں بدعت اور ناجائز ہے حنفیہ کے نزدیک میں الحمدللہ حنفیہ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کتاب النکاح کتاب الطلاق پڑھ کے دیکھو ترائے کٹھیاں دیونیاں بدعت ہے بدعت وہ ہوندا جڑا نہ قرآن وچ ہوے نہ حدیث وچ ہوے نہ صحابہ تو ثابت انجے نا ترائے کٹھیاں دیونیاں ناجائز ایک دیو بات دی اگر پکا رہنا ہے نہیں آباد کرنا پھر اس تو عورت کے قریب نہ جاؤ پھر انہوں اپنی ماں آ جائے پھر پاک کرے دعا توہر ہوں تسا انہوں وقت رجوع کر سکتے ہو یا پھر دوسری طلاق دے سکتے ہو دوسری بشرطے کہ اس توہر دے وچ مہینے چی عورت دے نیڑے نہ جاؤ پھر تسا نہیں رجوع کیتا دوسری طلاق دے دیتی اجا ایک دا ہاتھ وقت بھی پہ ہویا تیسرا مہینہ آیا وقت سوچ لو وقت بھی رجوع کر سکتے ہو یہ تو شریعت دیتی ہو لفظ تے جو تھڑی ہوئی تھائی 1 2 3 پیچھے فتوے کوئی دیو فتوہ وقت انہیں جائے ترائے دیتیاں کٹھیاں تے باوے وکھری گئی ترائے کٹھے خیر مارو تے باوے وکھرے تو کہا کہ کٹھے مارو وکھرے مارو علاج تو ہو سکے پٹیاں تو بج سکے رجوع تو ہو سکے لیکن ایڈی کابٹ چڑی کھلی ہوتی تو ترائے کٹھیاں دینا بات مولوی نے پیسے دے تو نہ ایمان خراب کرنا جیڑا ترائے دے سی ترائے حسن مغلظہ باوے کٹھیاں دے تو باوے وکھریاں لہذا سوچ سمجھ لو وکھریاں دیتیاں کرو
تاکہ تلی دے ٹائم آمن تو پہلے رجوع سنو بولو سنو ہو سکے موقع مل سکے ترائے کٹھیاں دیونیاں شریعت جائز لیکن اگر کوئی نجائز کام کرے تو نجائز کرے سی تو نجائز کی سزا بھی پا لے سی یہ سمجھ آئی رعایت نہیں شریعت آتی کہ تو اگر موزے پیروں دے وچ پائے ہوئے تو سفر دے ترائے دن ترائے راتی کو پیروں نہ لا اتو مسا کر لے تینوں رخصت ہے اتو مسا او بولو ہی صحیح موزے چمڑے والے اگر پیرے پائے ہوئے مسافر نے دوران سفر وہ وضو کرے باقی آزاد اتو وہ لان کی ضرورت نہیں اتو کے کر لوے ترائے انگلی تر کر کے گٹے توڑی مسا کر لوے لیکن ایک صوفی آکے میں شریعت کی اس رخصت تو فائدہ نہیں اٹھانا میں تو موزے اتار کے پیر دھونے ہو گئے نا کہ نہیں یہ رخصت فائدہ اپنا سو رخصت عمل کرے سی تو اپنا فائدہ کھڈ تو بچ ہوئی سی موزے لہان تو بچ ہوئی سی تنگی تو بچ ہوئی سی اتنے مسا کر لے لیکن جی کوئی آخی نہیں میں تو شریعت کی رخصت نہیں قبول کرے گا موزے لا کے پیر دھونے تاکہ وضو ہو گئے نا کہ نہیں مطلب شریعت کی رخصت عمل کرے سے بھی ہو گئے نہیں نہ کرے سے بھی ہو گئے نہیں شریعت کی رخصت دے دی ہر مہینے ایک طلاق دے ایک دے سے ترائے باقی ترائے تو ہو گئی ہیں لیکن فائدہ درمیان میں رجوع کا موقع ملوے سی تے یہ ترائے رخصت عمل نہ کرے سے ترائے کٹھیاں دے سے باقی ترائے ہو گئے باقی ترائے پتے طرف چنگا نہیں کہ بندہ وکھری وکھری کر کے دے لے انجنگ کرو میں نہیں زیادہ پیسہ سارے دیو میں کہنا میں جیڑا کوئی دیونا چاہے وہ اتاول نہ کیتی کرے تے تو طویل نہ لے کرو طویل لے دیو تو طویل اے خودو گالے لڑکائی دیو خدا جانتا ہے کہ طویزاں نال مشکل کشائیاں ہوندیاں تو طویل لکھن والے آپ یہ کام نہ بیٹھے کریں دے نظر دے نال گول گول کے کھانے دے لکھ لکھ کے یہ 500 دے 1000 دے یہ فلانے دے یہ جی دے یہ پتر دے چٹے جھوٹ حرام کمائی یہ کئی بری کے تو دس چکے ہیں لیکن بات پر سبق بھول نہیں تھا بس ہم گوڑی والا کھڑا ہوتا ہے یہ مربع تعاویل یہ نری جادو گری نرا حرام ہے یہ جی روزی کھانے والے پیچھے نمازی نہیں ہوتا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ آئی یہ فرمایا اللہ سائیاں 120 سال ہو گئے سبحان اللہ ایکا بی بی ہے کہ نہیں ایکا بی بی سائیاں مایوس بنے تیرے کو جائز کوئی نہیں منگنا شروع کیتا ہے درمیان کوئی دے ہے جدا میں وقفہ کیتا ہوئے تے مایوس ہو جاؤں نہیں لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ یہ منگنا شروع کیتا ہے تو وقت جیسے یہ سوچ کے منگے ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم تے قبضہ رکھنے والا تو ہے تو مطلب یہ چھٹ کے کسی اور دروازے پہ نہیں رکھتا منگنا تو نہ کہ بندہ بنا لوے کہ ذرے ذرے دا حال تے ذرے ذرے دا قبضہ کہے بولے بات میں جتنا عرصہ ہی گزر جا بندہ کسی اور دے دروازے تے جاندا نا یہ موسم حال ہے ٹھیک انا لگے آرام یہ کتھوں آئے میری بچی او جڑی بچی ہے بے شک اجے بچی ہے مگر عقیدے دی بڑی سچی ہے اور نبی دی شاگرد ہے نبی کو سبق لین والی دین دا اس نے بغیر کوئی وقت سوچن دے لائے فوراً جواب دیتا ہے قالت هو من عند اللہ آکھیں لگی یہ سارا کچھ کہندے اللہ آیا ہے کہ جہلے او دیون دے اندر نہ خالو جان جی یرزق من یشاء
او ایک کوئی دیوے تے بدلے دا دے چھڑےتا یذکو من یشاء بغیر حساب اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر اس ویلے جواب سنے اللہ دے پاک باز پیغمبر علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے هنالک دعا زکریا ربا اس ویلے پکاریا زکریا علیہ السلام نے تے کس نو پکاریا بولو آپ نے رب کو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس تو بغیر اور سنن والا اور دین والا اللہ سایہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء دعا سنن والا اللہ تو ہے لہذا تینوں میں دفعہ اللہ جدے تڑی میں مایوس سے کوئی نہیں ہویا تیرے کل مگنے دے نہ دے تیری مرضی مگر اے میرا عین الیقین آنکھ دا مشہد ہے یہ دیوان کے آمیں بغیر مقصد بھی دے دینا ہے اللہ فرماندا ہے ہاں میرے کول منگا موسم کوئی نہیں 24 گھنٹے منگو میں تے آپ آنکھیں کالا ربکم ادعونی استجب لکم میں آپ آنکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ میں سجن دا کوئی شیڈول یا ٹائم کوئی نہیں ارادہ یہ مرضی آتے سجیا کر پاویں دوپہر ویلے سجدے پاویں فجر ویلے سجدے پاویں دیاتی سجدے پاویں جنگل دے اندر سجدے پاویں پانی دے اندر سجدے پاویں او میاں پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر سجدے ارادہ شرط دانی مینوں سجدے کہ اور لو نہ سجدے نال بھر دینی ہے اللہ فرماتا ہے جویں میں بھریاں ابراہیم خلیل اللہ دیاں جھولیاں 97 سال دی عمر وچ بھریاں کہ نہیں اور انہیں مختلف قرآن جو بھرے پہ بندہ کتھوں کتھوں چاہ کے پڑھے اللہ فرماتا ہے جویں میں جھولیاں بھریاں خود اندر بیٹھے ہو یوسف علیہ السلام دیا او آئینا الیہ لتنبئہم بأمرہم ھذا وہم لا یشعرون میں جولیاں بھریاں بظاہر کا معلوم نہیں یہ علت بند کرایا اللہ کا نہیں یہ سارے کورس ہوندن میرے تربیتی آزمائش کے کورس ہوندن یہ میں نے دینا تھا یہ محال جو میں پلوایا آئی بھئی صرف نرم و نازے کے یہ زمانے دیا سختیاں بھی برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں میں مدجیل دیا سختیاں دا بھی عادی بنایا تو وقت مصر دا بادشاہ اللہ اکبر نہیں کرتا ہے وہ کیونکہ سنن تے جانن تے قبضے رکھن والا کون ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اتھائی نماز چلی تھی حضرت زکریا علیہ السلام اتھائی کمرے نماز مومن نو پریشانی آوے تے باویں خوشی استعینوا بالصبر والصلاۃ او مدد منگدا کیڑی شے نال نماز نال مدد کیڑی شے نال اور یقینی گل ہے اللہ نو حاضر ناظر جان کے دلی طور مشکل سمجھ اللہ اپنا کلا ہمدرد تے سمجھ کے اللہ اکبر آکھن دی دیر ہوندی ساری پریشانیاں پیچھے رہ اپنے دل نو نرم کرو سخت دل دی کوئی عبادت قبول نہیں دل نو نرم کرو دل نرم کیویں ہوندا ہے یہ بڑا سوکھا جہا نسخہ دل نو نرم تجربہ نہیں دل دی نرمی دا دل نو نرم کرو بہانل کرو دل نو نرم کیویں ہوندا ہے
سونے چھک لگے نا آواز ایڈی نہیں آتی مگر وہ نیو بہندا کہ نہیں لوہے دا کھڑو بھی زیادہ آتا تے اثر بھی انہوں کوئی تساں سونا بنو نہ بنو سٹاں لگدی مصیبتاں تقدیرا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لیکن آواز نہیں نکلنی چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی بندے دی بات ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ادھی راتی اٹھو ادھی رات اٹھو ادھی رات دل نرم کرن دا نسخہ تجربے دے طور تے خوفی صحیح سچا اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے سلائے عام ہے لانا نے مبتدا کہی ادھی راتی اٹھنا ہے وضو کرنا ہے اپنا پہلے قضاء حاجت وضو کر صرف اللہ رو یہ آخنا کہ اللہ سائیاں ساری دنیا یا کم از کم میرے ارد گرد والے میری ایک گل تے میری ایک کریا داری کوئی نہیں سنتے پہ سوا تیرے تو سن رہے ہیں تو میں تینوں سنا رہا میں اج دے توڑی تیریاں نافرمانیاں کرتا رہا میں نستا رہا تیرے آرڈر کو تیرے حکمہ کو بندہ بہت سارا نستا رہا نہیں تو سمجھتا ہے نہیں میں تو پنجے نمازہ پڑھتا رہنا نہیں پوری زندگی 24 گھنٹے کا محاسبہ کیتا کرو کتنے گوڑ ماریا کتنے مد گھٹ تو لیا کتنے کسی کی غیبت کی کتنے رشوت کھاتی ہے کتنے سود کھاتا ہے کتنے کسی کی نگتا ہے کتنے مخالفت کی غلطیاں ہوندی ہیں جڑیاں اساں چھوٹیاں سمجھدے ہیں جب کہ اللہ دے ہاں گناہ راتی اٹھی کے اللہ کو معافی منگو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ انہوں نے کو ایک بندہ انہوں نے کو شاگرد بیٹھا ایک بندہ آیا بڑا دور آن کے کہا حضرت اکا علاقے چ 60 سالی بیٹھی بارش ہی کوئی نہیں ہوتی کوئی دسو وظیفہ آپ نے فرمایا اپنے علاقے والے وقت استغفار کیتی کرو وہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ ہے حضرت جی عرصہ ہوا شادی کی تھی اولاد کوئی نہیں بھی ہوتی آپ نے فرمایا ادھی رات اٹھی کے اللہ کو استغفار کیتی کر تیسرا بندہ آ گیا حضرت جی کوئی دسواں وظیفہ کوئی دعا فرمایا کھیتی باڑی باغات میں سارے پھل سوری برباد ہو گئے آپ نے فرمایا پنج استغفار کیتی کر وہ چلا گیا توجہ ہے وہ بندے چلے گئے وہ خادم کا بیٹھا ہے وہ پوچھنے لگا حضرت میرے گل سمجھ نہیں آئی بندے ترائے چار آئے مختلف ضرورتاں لے کے تساں سارے نوں ایک گل دسی معافی منگو استغفار کرو آپ نے فرمایا ہاں تو قرآن کوئی نہیں پڑھے ہوئے کبھی جی پڑھے ہوئے اس وقت قرآن آتا کہ معافی منگن نال 5 فائدے ملتے معافی منگن نال کتنے فائدے ملتے جڑے فائدے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دسیا کیڑے فقلت استغفروا ربکم اے اللہ میں اپنی قوم نو ایویں عادت جو معافی منگ لو کوئی تے بولو اللہ معافی منگ لو تواڈے کو لگا کہ نہیں ربکم آپ نے معافی منگ لو اپنے رب کو میرا کوئی وکھرا نہیں الفاظ قرآن تے سمجھے کرو جیڑا میرا رب ہے وہ تہاڈا رب ہے استغفروا ربکم اور معافی منگ لو اس رب کو جیڑا تہاڈا بھی رب ہے او دے نال کے فائدے ہونے انہو کان غفارا او ہزاراں سالاں دے بھی گناہ معاف کرن والا ہے جڑے ویلے تساں معافی منگی تانوں 5 فائدے ملے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا تہاڈیاں 60 سالیاں مکا دے سی موسلادھار بارشاں لے آئے گا ویمددکم باموال تانوں مال بھی بہت زیادہ دے گا وبنین تے تانوں پتر بھی بہت زیادہ دے گا ویجعل لکم جنات تہاڈے باغات دیاں رونقاں بھی بڑیاں بنائے گا ویجعل لکم انہارا ایک معافی منگن دے کتنے فائدے 5 فائدے ہیں جڑے ویلے راتی اس ویلے اپنے مالک نو یاد کیتی اللہ سایاں معاف کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک استطعت یہ پکائی ہوئی نہیں نا
یہ سید الاستغفار ہے. یہ ساری استغفار دی کیش ہے. بولو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ صبح لے پڑھ لوے شام تو پہلے مر گیا میں میں نہ سیدھا جنت جائے. تے جیڑا مغرب کی نماز لے جائے پڑھ لیا راتی مر گیا تو سیدھا جنت جائے. یہ ادھی رات پڑھ سو کرو لوٹا نہیں جانا. ہوں قربانی دے گوشت کھاتے ہوئے نے سارے ہیں. نہ کو کٹا چھوڑے نہ بچا نہ بکرا. سبحان اللہ کو اللہ. ہاں جی کتنے اللہم انت ربی لا الہ الا انت. سن لو سید الاستغفار وہ دعا دی جدے اندر لا الہ الا اللہ ہوئے لا الہ الا ہوئے لا الہ الا انت ہوئے. اے جس دے اندر یہ وہ اسم اعظم ہوتا ہے. پتہ آپ نے فرمایا ہے کہ فجر کے شامل ہے دعا پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور شام تو نہیں کوئی نقصان نہیں آئے گا. جڑا شامی سویرے پڑھ لے اور فجر تو نہیں کوئی نقصان نہیں آئے گا. واقع اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے پڑھی چکرو اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے اکھی لوٹ کے. اللہ جانتا صرف ایک ہی دیاڑے اٹھیتے رہو. دل ایڈا نرم ہو سی جتھے اللہ دا نام سی اکھی دی جواب پہ رحم جیم شروع ہو گئی سی. دل نرم بندے دے سامنے نہ رونے کرو. لوگوں دے سامنے انسان مخلوق دے سامنے رونا انسان دی بے عزتی. خالق دے سامنے رونا انسان دی عزت. او دے کو روو او مذاق نہیں بنے گا. انسان تے کول ایک واری منگو دو واری منگو تری واری اسی تینوں لگتا ہی میں دعا تینوں ٹکوری کوئی نہیں نظر آیا. تے اللہ کوئی بولو اول کول لے کے آخر تک مگدا رہا ہے مگدا رہا ہے. ایک دیڑے چھڑے سے تا اسی تینوں کمی کیڑی نظر آئی ہے میرے خزانے وچ. او دے کول کمی کوئی نہیں تاں بلم یسأل اللہ یغضب لے جڑا نہ منگے او تے ناراض ہو ویندا ہے. تے بندے نو کمیاں آویں تاں انہاں دے کول کوئی منگے تے تاں ناراض ہو ویندا. مخلوق تے دا فرق سمجھیا گا. قبول کر لیندا ہے اس ویلے او دی عزت لوکاں دی بات دل وچ خود پیدا کر. ہن دیکھ لو 55 منٹ ہو گئے. آخر دعوانا الحمدللہ.